ارشاد رب العزت ہے کہ وہ لوگ جو خدا پر ایمان لائے اور رائے خدا میں عزت کی، اپنے مال اور جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ صلوات۔ خدا نے نادے علین کہہ کے جہاد کی گواہی دی، ملک نے لا فتح کہہ کے پکار کر جہاد کی گواہی دی۔ جہاد کی کچھ قسمیں ہیں: جہاد بسیف، جہاد بنفس، جہاد بکمال، جہاد بصبر اور جہاد بمال۔ مولا علی نے ہر جہاد کر کے بتا دیا کہ مجاہد اسے کہتے ہیں جس میں یہ تمام باتیں پائی جائیں گی۔ جب وہ حقیقی مجاہد ہو سکتا ہے: ارادے میں پکا ہونا، قوت برداشت ہے، فتح ہو یا شکست، خدا پر یقین رکھنا۔ یہ تمام باتیں حضرت علی میں شب ہجرت پائی گئیں۔ بہرحال اسلام اپنے نازک دور سے گزر رہا تھا جب کفار قریش نے مشورہ کیا کہ سب مل کر نبی کا قتل کر دیں۔ ادھر خدا نے نبی کو آگاہ کر دیا: آج صبر کو یہ لوگ تمہارا قتل کا ارادہ کر رہے ہیں، لہذا تم ہجرت کر جاؤ۔ تب رسالت مآب نے مولا علی کو بلایا اور کہا: علی، آج صبر، کفار آئیں گے اور مجھے بستر پر قتل کر دیں گے۔ مجھے خدا نے ہجرت کا حکم دیا ہے، کیا تم میری جگہ سونے کو تیار ہو؟ مولا نے فرمایا: کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے کہا: ہاں۔ یہ سن کر علی خوش ہو گئے۔ اس کے بعد رسول خدا نے علی کو کل امانتیں سپرد کی: یہ لوگوں تک پہنچا دینا۔ مولا علی حضرت کے سب چادر اوڑھ کر بستر پر سو گئے۔ صلوات۔ جب ساری رات کفار نبی کے گھر کو گھیرے رہے اور جب یہ معلوم ہوا کہ بستر پر رسول نہیں بلکہ علی ہیں تو انہیں اپنی ناکامی افسوس ہوئی۔ کفار نے رسول کی تلاش میں گھوڑے دوڑا دیے۔ ادھر رسول 3 دن بعد غار سے نکلے اور مدینے کو روانہ ہو گئے۔ مکہ چھوڑتے وقت رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس مسافر کے دل سے پوچھیے جس کا وطن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوٹ گیا۔ روایت میں ہے کہ جب 28 ماہ رجب آئی تو مولا حسین نے جناب عباس سے کہا: ناکے لاؤ اور ان پر مہم بار کرو اور پردے ڈالو۔ امام حسین علیہ السلام جناب زینب، ام کلثوم، ام فروا، سکینہ، رقیہ اور ام لیلہ اور ساری بیویوں کو ساتھ لیتے ہوئے علی اکبر ہر بیوی کو سوار کرتے۔ پھر حضرت عباس نے امام حسین سے عرض کیا کہ آقا، قافلے کے پیچھے شکرہ سر بنانا چلی آ رہی ہیں۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، پیر سغرا جلدی سے سب کو رخصت کرو، میرے مقصد کو دیر ہو رہی ہے۔ تو سغرا نے سب کو رخصت کیا، رواب کے پاس آئی اور علی اصغر کو گود میں لے لیا۔ پھر اصغر سغرا کی گود سے نہیں اتر رہے تھے۔ جب بی بی زینب نے بھیا سے کہا کہ علی اصغر بہن کی گود نہیں چھوڑ رہے ہیں، تب مولا حسین نے علی اصغر کے کان میں کچھ کہا، تب علی اصغر امام حسین کی گود میں آ گئے۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا: بھیا، یہ ہے آپ نے کیا کہہ دیا کہ علی اصغر بہن کی گود سے آپ کی گود میں آ گئے؟ بہن، میں نے کہا کہ بیٹا، کیا گلے پر تیر کھا کے امت کو رسول کو نہیں بخشواؤ گے؟